ہے اور امریکہ کا بچہ بھی روتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیچرل فطرت. جو چیز فطری ہے, جو چیز نیچرل ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہر زمانے میں, ہر سماج میں, ہر سوسائٹی میں اور ہر مذہب میں ایک ہی پیٹرن آف بیہیویئر, ایک ہی طریقہ رہا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل. اسی طرح یہ جو سیکس کا جذبہ, سیکس کا ڈیزائر خدا نے, بھگوان نے انسان کو دیا, اس کا نیچرل طریقہ یہی ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں آپس میں ملیں اور اپنے ایک دوسرے کی خواہش کو پوری کریں, اور اس کے لیے نکاح ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, میرج ہوتا ہے, جو بھی تصور ہر مذہب میں ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, یہ فطری ہے. اس کے خلاف اگر کوئی جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان نیچرل کام کرتے ہیں. آدمی کو اللہ نے پیٹ بنایا اور ہر زمانے میں پیٹ کو کھانے ہی سے بھرا جاتا ہے. کوئی چاول کھاتا ہے, کوئی گیہوں کھاتا ہے, کوئی گوشت کھاتا ہے, کوئی پھل کھاتا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں گھاس کھاتا ہوں اور یہ میرا نیچرل پریفرنس ہے, جیسے اب یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے سیکس کے لیے کہ میل سے میری خواہش پوری کرنا, یہ میرا نیچرل پریفرنس ہے, سیکسول پریفرنس. سیکسول پریفرنس جو ہے کسی مرد کا مرد کے ساتھ پریفرنس ہونا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کوئی آدمی کہے کہ گھاس کھانا میرے لیے پریفرنس ہے, تو یہ تو ممکن ہی نہیں. اچھا, اس سے آگے بڑھ کر آدمی کہے کہ میں گوبر کھاتا ہوں اور یہی میرا نیچرل اورینٹیشن ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان نیچرل بات کرتا ہے, وہ فطری بات نہیں کرتا. ایک آدمی گھاس کھائے, ایک آدمی گوبر کھائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو فطرت کے خلاف ہے, یہ نیچر کے خلاف ہے, یہ آدمی کا نیچرل اورینٹیشن بھی نہیں, اس کا نیچرل پریفرنس بھی نہیں. دیکھیں کتنی حکمت کے ساتھ, کتنے وزڈم کے ساتھ, کیا غلط طریقے سے لوگوں نے پہلے تو کہا کہ یہ نیچرل پریفرنس ہے, پھر اس کے بعد ورڈ استعمال ہوا اورینٹیشن. پریفرنس میں تو چوائس ہے نا, کہ میں نے لڑکے کو چوائس کیا, لڑکی کو چوائس کیا, نہیں, بلکہ یہ اورینٹیشن ہے. میرا مزاج ہی چاہتا ہے کہ میں گندگی کروں, برا کام کروں. تو یہ تو فطرت پر خدا نے ایسا انسان کو نہیں بنایا. جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. ان کی فطرت مسخ ہے, ڈسٹارٹڈ ہے ان کا نیچر, اور اس کو سائیکالوجی کی کتاب میں بیماری کہتے ہیں. یہ صحت کی علامت نہیں ہے. سائیکالوجی کی کتاب میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو جو ڈسکشن ہے وہ ایب نارمل سائیکالوجی کی کتابیں ملتی ہیں, بہت ضخیم کتابیں, والیومینس بکس ملتے ہیں ایب نارمل سائیکالوجی. ایب نارمل سائیکالوجی میں جو نارمل بیہیویئر سے ہٹا ہوا بیہیویئر ہوتا ہے, مثلا بچہ جو ہے ناخن کاٹتا ہے, اس کو اب نارمل بیہیویئر میں لیا گیا. مثلا یہ ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت ہے جس کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ صاحب میں نے لاک کیا کہ نہیں کیا, گھر سے نکلا, تھوڑی دور گیا, پھر واپس آیا, دیکھا کہ میں نے لاک صحیح سے کیا کہ نہیں کیا, پھر گیا تھوڑی دور, پھر واپس آیا, تو اسے کہتے ہیں obsession disorder. یہ تو نارمل بیہیویئر نہیں ہے. ایک بار آپ نے لاک کیا, دیکھ لیا تو چلے جانا چاہیے. عورتوں کو ہوتا ہے کہ صاحب گیس آف کیا کہ نہیں کیا, ایک بار دیکھا, پھر گئی, پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی, پھر دیکھا کہ چولہا ہم نے آف کیا کہ نہیں کیا, اس کو کہتے ہیں obsession disorder. ڈیزارڈر ہے, یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے. اسی طرح ہومو سیکسولیٹی کو اب نارمل سائیکالوجی میں یہ بیہیویئر کا ڈیز آرڈر مانا گیا ہے اور ڈیوینٹ بیہیویئر مانا گیا ہے. یہ نیچرل بیہیویئر نہیں ہے, یہ بیماری ہے. یہ بیمار لوگ ریلی نکالتے ہیں چنئی میں اور بنگلور میں اور دلی میں, اور خوشیاں مناتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیے قانون دلی کے ہائی کورٹ نے پاس کر دیا, ہومو سیکسولیٹی وہ انسان کا بیسک رائٹ ہے, ہیومن رائٹ ہے. آپ بتائیے, رائٹ چلتے ہیں ہمیشہ ڈیوٹیز کے ساتھ. آپ رائٹ کیسے پائیں گے جب ڈیوٹی نہیں کریں گے؟ آپ کسی کمپنی میں 9 بجے سے 5 بجے تک کام نہیں کریں ڈیوٹی, تو آپ کو تنخواہ لینا رائٹ ہے ضرور, لیکن کب؟ جب آپ ڈیوٹی ادا کریں گے تب آپ کو تنخواہ ملے گی. ڈیوٹی ہی نہ کریں اور صرف رائٹ لینے لگے تو دنیا تو ایسے نہیں چل سکتی ہے. آپ صرف کمپنی سے مہینے میں ایک بار حاضر ہو کر تنخواہ لینے لگے اور کہنے لگے یہ میرا رائٹ ہے, تو رائٹ تو ہے لیکن ڈیوٹی ادا کریں تب. تو اسی طرح سیکس جو ہے اس کے ساتھ ایک ڈیوٹی ہے. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ فیملی کو اسٹیبلش کریں, خاندان کو بنائیں. جب آپ ڈیوٹی پورا کریں گے تو پھر آپ کا رائٹ ہے, بیسک ہیومن رائٹ, کہ صاحب آپ سیکس کریں. لیکن یہ کہ آدمی ڈیوٹی نہ پوری کرے, بیوی کے پاس نہ جائے, بچہ نہ جنے اور خاندان نہ بسائے, صرف سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا چاہیے, تو یہ کیسے ہیومن رائٹ ہو گیا جس میں ڈیوٹی نہیں, ریسپانسبلٹی نہیں؟ یہ تو سماج کے ارریسپانسبل لوگ ہیں, سماج کے لیے کوئی ذمہ داری ان کی نہیں ہے. یہ خاندان نہیں بسانا چاہتے, یہ شادی نہیں کرنا چاہتے, یہ بیوی نہیں رکھنا چاہتے, یہ بچے نہیں جاننا چاہتے, اور کوئی ریسپانسبلٹی سماج کے سلسلے میں نہیں رکھنا چاہتے, صرف اپنے لیے جینا چاہتے ہیں. سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں, یہ بیمار لوگ ہیں, یہ ان نیچرل کام کرنے والے, یہ ڈیوینٹ بیہیویئر ہے. تو اس کے لیے علاج ہونا چاہیے. اس کے لیے قانون کے ذریعے سے کسی گناہ کو, کسی پاپ کو, کسی غلط کام کو قانون سے جو ہے پاس کر کے صحیح کر دینا, یہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے دیش کے ہت میں یہ بات صحیح نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی یہ اگینسٹ دا نیچر ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ
جیسے کوئی آدمی ایک برا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر ہوتا ہے، اس کا کانشنس ہوتا ہے جو اسے برا کہتا ہے. ایک ہوتا ہے انڈیویجول کانشنس، ایک ہوتا ہے کلیکٹیو کانشنس. سماج کا ایک ضمیر ہوتا ہے اور سماج اسے مانتا نہیں کسی برے کام کو. مثلا ایک آدمی دیکھیے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں شراب پیتے ہیں اور کہتے بھی کہ صاحب ہم غلط کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اندر کا جو من ہے، جو ضمیر ہے، جو کانشنس ہے، وہ کہتا ہے غلط کام ہے، کرتے بھی ہیں اور کہتے بھی کہ غلط کام ہے. تو ایک تو ہوتا ہے انڈیویجول کانشنس، ہے نا، فرد کا ضمیر، اور ایک ہوتا ہے سوسائٹی کا ضمیر، سوسائٹی کا کانشنس. پوری سوسائٹی مل کر کسی بری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا ابارشن ہے، کئی خواتین کئی عورتیں کر لیتی ہیں، لیکن آج بھی ابارشن کے سلسلے میں سوسائٹی کے اندر ایک اچھا تصور نہیں پایا جاتا. اور ہندوستان کا قانون آج بھی کہتا ہے، ابارشن کو غلط کہتا ہے. اتنے مہینے کے اندر اگر بیماری ہو، ڈاکٹر نے سرٹیفائی کیا ہو، تب اس بچے کو گرایا جاتا ہے، ورنہ ابارشن کرنا غلط ہے. سیکس پریفرنس کا غلط ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اسکین سے نہیں بتایا جاتا. اجتماعی ضمیر، سوشل یا کلیکٹیو کانشنس بعض چیزوں کو نہیں مانتا، جیسے میں نے بتایا ابارشن. اسی طرح یوتھنازیا کہتے ہیں، مرسی کلنگ. کوئی آدمی مستقل بیمار ہے، گھر میں باپ ہے، دادا ہے، اور مان لیجئے 5 سال سے 6 سال سے بیمار پڑے ہیں، تو کسی سوسائٹی میں اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ انجیکشن دے کر ان کو مار دیا جائے. حالانکہ بات ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے یورپ میں، سوسائٹی میں مرسی کلنگ کر دیا جائے، لوگوں کو رحم کر کے انہیں انجیکشن دے کر انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن سوسائٹی نہیں مانتی. اجتماعی ضمیر، سوشل کانشنس، سوسائٹی کا جو کانشنس ہے وہ نہیں مانتا کہ کسی طرح سے لوگوں کو کل کر دیا جائے مرسی کلنگ کے نام سے. جیسے ابارشن ہے، جیسے مرسی کلنگ ہے، جیسے کلوننگ ہے کہ عورت ہی سے بچے پیدا کر دیا جائے بغیر مرد کے. جس طرح سے سوسائٹی کا کانشنس نہیں مانتا، اسی طرح ہومو سیکسوالٹی کو بھی سوسائٹی کا کانشنس نہیں مانتا. 2-4 لوگ جن کا مزاج بگڑ گیا ہو، جن کو بیماری لاحق ہو گئی ہو، جو گھاس کھانا چاہتے ہو یا جو کھانا نہیں کھانا چاہتے، کوئی اور چیز کھانا چاہتے ہیں، تو وہ بیمار لوگ ہیں. ان کی بیماری کو ماننا چاہیے. وہ ڈیوینٹ بیہیویئر کے عادی ہیں، ان کا ان نیچرل بیہیویئر ہے، لیکن سوسائٹی جو ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی اور سماج اسے مانتا نہیں. تو یہ سماج کے ضمیر کے خلاف ہے کہ یہ کام ہو. ہومو سیکسوالٹی یہ ضمیر کے خلاف ہے، اجتماعی کانشنس کے خلاف ہے. دیکھیں گوتم بدھا نے ایک بات یہ کہی ہے کہ سوسائٹی کو جو چیز بچائے رکھتی ہے، سیکیورٹی جو گارڈز ہیں، انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں جو سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈز ہیں. ایک کا نام انہوں نے بتایا اوٹپا، اور ایک کا نام ہے ہری. ہری اور اینڈ اوٹپا، یہ 2 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. گوتم بدھا کہتے ہیں کہ ہری ہے اصل میں کسی گناہ کو کرتے ہوئے آدمی کے اندر جو نفرت، جو کراہیت، جو احساس ملامت، جو ڈسپلیجر آدمی کے اندر فیلنگ جو پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے کے لیے، اس کا نام انہوں نے کہا ہری ہے یہ. اور اوٹپا یہ ہے کہ کسی گناہ کو کرنے کے بعد خوف پیدا ہو جائے، گھبراہٹ ہو جائے کہ صاحب غلط کام ہو گیا، سوسائٹی میں غلط چیز پھیل رہی ہے، تو اس خوف کا نام، ڈر کا نام جو ہے انہوں نے کہا اوٹپا. ہری اور اوٹپا، ہری جو ہے نفرت ہے، اوٹپا خوف ہے. اس کی مثال ایک سائیکالوجسٹ ڈاکٹر شوارٹز نے، امریکہ کے ایک بڑے اچھے سائیکالوجسٹ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے یہ ریٹرن ٹو انوسنس. یہ ریٹرن ٹو انوسنس میں ڈاکٹر شوارٹز نے لکھا ہے کہ ایک راڈ آپ لے لیں، ایک راڈ کے کنارے آپ جو ہے گندگی ہے نا، گندگی کو لگا دیں، گوبر کو، پائخانے کو لگا دیں، اور راڈ کا دوسرا حصہ جو ہے اسے آگ میں تپا کر گرم کر دیں. ایک آدمی کو کہیں کہ 2 کارنر میں سے کسی ایک کو چھیں، تو سیدھا کارنر جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہاں آدمی اس لیے ہاتھ نہیں لگائے گا کہ اس سے نفرت ہے، اور ادھر ہاتھ اس لیے نہیں لگائے گا کہ ادھر آگ ہے، خوف ہے. تو بتایا کہ ہری جو ہے وہ نفرت ہے گندگی کو ہاتھ لگانے سے، اور اوٹپا جو ہے وہ خوف ہے. آگ کو آدمی ہاتھ لگائے گا تو آگ جل جائے، آگ سے کی وجہ سے ہاتھ جل جائے گا. ہری